لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ لے کر وہ یہ کوشش کریں گے کہ اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس سے بڑی ناکامی شاید تاریخ میں کسی حکومت کی نہ ہوئی ہو، شاید ہمارے ملک میں ایسے حالات کبھی پیدا نہیں ہوئے کہ ملک کے 60% شہری آج حکومت کی مدد کے منتظر ہیں، اور وہ مدد کیا ہے؟ 923 روپے فی خاندان فی مہینہ 6 مہینے کے لیے، یعنی ہر مہینے 2 کروڑ خاندانوں کو 923 روپے ملیں گے۔ یہ ساری مدد ہے۔ اب میں آپ کے سامنے، جب سے یہ ریلیف پیکیج اناؤنس ہوا ہے، میں آپ کے سامنے چند گھریلو اشیاء رکھ دیتا ہوں، آپ خود ہی حساب لگا لیں۔ یہ یہاں آنے سے پہلے راستے میں ایک عام دکان سے ہم نے یہ اشیاء خورد و نوش خریدی ہیں۔ یہ چینی ہے، 150 روپے کلو۔ یہ وزیر اعظم کے پیکیج سے پہلے یہ 120 روپے کلو بک رہی تھی، یعنی 30 روپے فی کلو چینی میں اضافہ ہو گیا اس پیکیج کے بعد۔ یہ آٹا ہے، تقریباً 5 کلو کا پیکٹ، فی کلو 80 روپے۔ یہ آج کیفیت ہے آٹے کی ملک میں۔ یہ اس ریلیف پیکیج سے پہلے 70 روپے کے قریب یہ آٹا بک رہا تھا۔ جو گھی ہے یہ 360 روپے فی لیٹر ہو گیا ہے۔ یہ تقریباً 300 کچھ روپے ریلیف پیکیج سے پہلے تھا۔ یہ ان 3 دنوں کی بات میں کر رہا ہوں، جب سے ریلیف پیکیج اناؤنس ہوا ہے۔ یہ پٹرول کا لیٹر ہے، یہ 9 روپے بڑھ چکا ہے جب سے ریلیف پیکیج اناؤنس ہوا ہے۔ یہ آج 146 روپے کے قریب فی لیٹر پٹرول بک رہا ہے، 8 روپے کچھ پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہ انڈے 180 روپے درجن پہ پہنچ گئے۔ یہ اس سے پہلے 120 روپے درجن پہ، 120-130 روپے درجن پہ پہلی تاریخ کو بک رہے تھے۔ یہ آلو 1 کلو، یہ 70 روپے سے زیادہ، 72 روپے میں یہ کلو آلو ہم نے ابھی خریدے ہیں۔ اور یہ پیاز ہے جو اس دکان سے 50 روپے کلو ملا ہے، لیکن مجھے یہاں کے لوگوں نے بتایا کہ 62 روپے کلو یہ پیاز بک رہا ہے اس وقت ملک کے اندر۔ یہ آج ملک کے حالات ہیں، اور ہم نے یہ حساب لگایا ہے کہ صرف ان 3 دنوں میں یہ تمام اشیاء وہ ہیں جو ہر گھر استعمال کرتا ہے، امیر ہو، غریب ہو، تنخواہ دار ہو، کاروباری آدمی ہو، جو شخص بھی ہو، ان چیزوں کے بغیر زندگی گزارنا ممکن نہیں ہے۔ روزمرہ کی چیزیں ہیں، روزمرہ کی ضروریات ہیں۔ ہم نے یہ حساب لگایا کہ صرف ان 3 دنوں میں ایک عام گھر پر جس میں 6 افراد ہوں، 3000 روپے کا اضافی بوجھ ان 3 دنوں میں عوام پر ڈال دیا گیا ہے۔ ابھی میں نے بجلی کے بل میں اضافہ نہیں رکھا، ابھی میں نے گیس کے بل میں اضافہ نہیں رکھا، ابھی میں نے دیگر جو چیزیں ہیں ان کا اضافہ نہیں رکھا۔ 923 روپے کا وعدہ، ابھی یہ صرف وعدہ ہے، فی گھر دیے جائیں گے، فی گھرانہ، اور آپ نے 3 دنوں میں بوجھ جو ہے وہ 3000 کا ڈال دیا ہے۔ یعنی لوگوں پر اگر یہ پیسے 923 روپے مل بھی گئے تو ان کو 277 روپے جو ہیں، 2077 روپے اضافی بوجھ ان 3 دنوں میں عمران خان نے پاکستان کی عوام پر ڈال دیا ہے۔
یہ آج اس ملک کے حالات ہیں، یہ اس حکومت کے حالات ہیں۔ اور سب سے جو ایک تشویشناک بات ہے کہ ملک کا وزیر اعظم جھوٹ بولتا ہے، اس کے وزراء جھوٹ بولتے ہیں۔ ہمیں بجٹ میں دکھائیں کون سی یہ 120 ارب بجٹ کے کون سے حصے سے آئے گا؟ کیا آپ کی اضافی آمدنی ہے؟ آپ کہاں سے کاٹ کر یہ 120 ارب پورا کریں گے؟ یہ سب تماش بینی ہے، صرف ایک دھوکہ ہے عوام کو دینے کے لیے۔ اور جو اضافی ٹیکس لگ رہے ہیں وہ 923 روپے سے بہت زیادہ ہیں۔ یہ کیفیت، یہ سوچ آج حکمرانوں کی ہے، یہ ناکامی اس حکومت کی ہے۔ کوئی حل اس کا ہے؟ جہاں پر اس کے حل کی بات ہو سکتی ہے وہ ایوان مفلوج ہیں اور جان بوجھ کر مفلوج کیے گئے ہیں۔ ہم مجبوراً آج پریس کانفرنس کر کے یہ مسئلہ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ آج کوئی عوام کی بات کرنے والا نہیں ہے، عوام کی تکلیف کی بات کرنے والا نہیں ہے، مہنگائی کی بات کرنے والا نہیں ہے، غربت کی بات کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کام اپوزیشن کا ہے، لیکن اپوزیشن اس ایوان میں کہاں بات کرے جہاں زبان بندی ہے۔ آج بمشکل خواجہ آصف صاحب نے قومی اسمبلی میں مہنگائی پر بات کی اور انہوں نے کہا کہ اس پر فوری طور پہ اس پر قومی اسمبلی میں بحث ہو، مہنگائی کے حل کے لیے ہم سب مل کر راستہ تلاش کریں۔ وزیر اعظم وہ آدمی ہے جس نے کل بھی تقریر میں کہا کہ میں چوروں سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا۔ تو وزیر اعظم صاحب آپ کابینہ کے لوگوں سے ہاتھ کیسے ملاتے ہیں؟ جو آج بھی 40% یہ چینی بنانے والے جو 3 دن میں 30 روپے بڑھی ہے کابینہ کی ٹیبل پر موجود ہیں، ڈاکہ ڈالنے والے کابینہ کی ٹیبل پر موجود ہیں، دوائیوں کا ڈاکہ ڈالنے والے کابینہ کی ٹیبل پر موجود ہیں۔ 3 سال سے زیادہ ہو گئے، آپ نے احتساب کر لیا ہے۔ اگر کچھ کرپشن ہوئی ہوتی پاکستان مسلم لیگ نون کی تو آپ کو مل چکی ہوتی۔ آپ ایک کیس کرپشن کا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت پر نہیں بنا سکے کیونکہ کرپشن ہوئی نہیں ہے۔ اپنی چوری چھپانے کے لیے نیب کے آرڈیننس میں تبدیلی کی گئی۔ 6 دن میں 2 آرڈیننس جاری ہوئے اور ان آرڈیننس کا صرف مقصد یہ ہے کہ اپنی چوری کو استثناء دیا جائے۔ نیب کے چیئرمین کو جو غلامی کی حد تک آج حکومت کا اہلکار ہے اس کی ملازمت کو طول دی جائے، جج اپنی مرضی کے لگائے جائیں، ان کو ہائی کورٹ کے برابر تنخواہیں رشوت کے طور پر دی جائیں۔ چیئرمین نیب کو حکومت کسی وقت چاہے نکال سکتی ہے۔ یہ قانون بنایا جا رہا ہے ملک میں، یہ قانون بنانے کی کوشش ہے۔ عوام کے مسائل یہ سب یہاں پڑے ہوئے ہیں، اس کی پرواہ حکومت کو نہیں ہے۔ الزامات لگاتے ہوئے وزیر اعظم کو شرم نہیں آتی۔ تم الزام نہ لگاؤ، کارروائی کرو۔ 3 سال میں کچھ ملا ہے؟ کیوں جج ارشد ملک کو تمہیں خریدنا پڑا، دبانا پڑا، بلیک میل کرنا پڑا ایک جعلی کیس میں سزا دینے کے لیے؟ اور آج وزیر اعظم ارشد ملک کی ایک فوج تیار کرنا چاہتا ہے کہ میں اپوزیشن کو شاید اس حربے سے دبا لوں۔ اپوزیشن دبنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے کرم سے 5 سال ہم نے حکومت کی ہے، 1 پیسے کی کرپشن میں چیلنج کرتا ہوں، بار بار کرتا ہوں۔ اس حکومت کی کرپشن نظر نہیں آتی نیب کے چیئرمین کو، لیکن نظر آئے گی۔ اس نیب کے چیئرمین کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ آج خاندانوں کی باتیں کرتے ہیں، خاندانوں کی باتیں کرتے تو احتساب کریں۔ یہ بات صرف ایک گھٹیا اور کم ظرف آدمی کر سکتا ہے جو ہمارے ملک کا وزیر اعظم کرتا ہے۔ یہ باتیں کرنے والی نہیں ہوتی۔ آپ حکمران ہیں، آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں، اس ہاؤس کو جوڑیں،
قانون پر عمل کریں. آج نیب چیئرمین کا عمل رکا ہوا ہے, الیکشن کمیشن کے ممبرز کا عمل رکا ہوا ہے کہ مشاورت نہیں کر سکتے. مشاورت آپ نہیں کریں گے تو قانون پر پورا عمل نہیں کریں گے. اس لیے آج ملک کو ضرورت اس بات کی ہے. آج ملک کے مسائل کا واحد حل جو ہے, کوئی اور حل نہیں ہے. حکومت ناکام ہے, عوام تکلیف میں ہے, ملک مشکل میں ہے. جب ایسے حالات ہوں تو پھر حل ڈھونڈنا پڑتا ہے. حل ڈھونڈنا ہم سب پر لازم ہے, اور واحد حل ہے کہ اس ملک کے عوام کو پھر اپنی رائے کے اظہار کا موقع دیا جائے, اور حقیقی معنوں میں دیا جائے. وہ نہیں ہے جو 2018 میں ہوا. چوری شدہ الیکشن ملک کو 180 روپے کی چینی دیتے ہیں, 150 روپے کی چینی دیتے ہیں, 80 روپے کا آٹا دیتے ہیں, 360 روپے کا گھی دیتے ہیں. یہ معاملہ چوری شدہ الیکشنوں کا نتیجہ ہے, یہ ہائیبرڈ نظام کا نتیجہ ہے. آج ملک کے مسائل کا واحد حل ایک فوری اور شفاف الیکشن میں ہے. جو بھی اس ملک کے ادارے ہیں سب اسی ملک میں رہتے ہیں, اسی ملک کے ٹیکسوں پر چلتے ہیں. جوڈیشری ہو, فوج ہو, انٹیلیجنس ہو, سیاستدان ہو, سب کا ایک مقصد ہونا چاہیے کہ عوام کی اس تکلیف کو رفع کریں, عوام کو اس تکلیف سے بچائیں, اپنے معاملات سے باہر نکلیں. ڈی جی آئی ایس لگ گیا ہے, نیب چیئرمین بھی لگ جائے گا, الیکشن کمیشن کے ممبر بھی بن جائیں گے. لیکن اس ملک کے غریب آدمی کا کیا ہوگا, تنخواہ دار آدمی کا کیا ہوگا؟ اس کی تنخواہ تو نہیں بڑھ رہی, اس کے مسائل میں اضافہ تو نہیں ہو رہا. کیسے لوگ گزارا کریں گے ان حالات کے اندر؟ اس کا جواب کسی کے پاس ہے؟ ان معاملات کا حل 923 روپے کے جھوٹے وعدے میں نہیں ہے. ان مسائل کا حل ملک کو ترقی دینے میں ہے, ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے میں ہے, روپے کو مضبوط کرنے میں ہے, ملک کے حالات درست کرنے میں ہے, ملک میں نفاق کو ختم کرنے میں ہے, ملک کی سیاست کو مضبوط کرنے میں ہے, اور کوئی راستہ نہیں ہے. یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ کو شاہد صاحب نے بتایا کہ جو اس وقت ملک کے اندر مہنگائی ہے. میں صرف کچھ چیزوں کا جواب دینا چاہتا ہوں جو آج وزیر اعظم صاحب نے قوم کو گمراہ کرنے کے لیے کہی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے, اس کا کسی بھی صورت عالمی منڈیوں میں قیمتوں میں اضافے سے تعلق نہیں ہے, کوئی تناسب نہیں ہے. 2018 میں تیل کی عالمی قیمت اوسطاً تقریباً $65 تھی. عالمی منڈی میں جو فی بیرل قیمت ہے وہ $65 تھی. 2021 میں تیل کی اوسط قیمت عالمی منڈی میں $67 رہی ہے. یعنی کہ اوسطاً تقریباً اس عرصے میں تیل کی قیمت میں صرف $2 اضافہ ہوا ہے. اس کے اندر اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے, لیکن اگر آپ ایوریج پرائس لیں تو ایوریج پرائس 2018 میں $65 تھی اور 2021 میں $67 ہے. یہ تقریباً 3% فرق پڑتا ہے. لیکن حکومت نے ان 3 سالوں میں, مئی 2018 میں ہم نے پٹرول کی قیمت چھوڑی تھی 87 روپے 70 پیسے, وہ آج ہو گئی ہے 145 روپے 82 پیسے, 66% اضافہ ہے. ڈیزل کی قیمت جو ہمارے آخری دور میں تھی 98 روپے 76 پیسے, آج وہ 142 روپے 62 پیسے ہو گئی ہے, جو کہ تقریباً 44% اضافہ ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں تیل کی مصنوعات یا تیل کی قیمت میں 3% اضافہ ہوتا ہے اوسطاً, ہمارے ہاں یہ 66 اور 44% پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. یہ کیوں ہے؟ اس کی اصل وجہ وہ ڈی ویلیویشن ہے کہ جو 31 مئی کو پاکستانی روپیہ 115 روپے پہ تھا,
اسے لڑکا کے 175 پہ ڈال دیا گیا ہے۔ ابھی آج نہیں پتا 172 ہوگا 175 ہوگا، لیکن یہ جو تقریباً 50% کے قریب ڈیویلیویشن ہوئی ہے، یہ ڈیویلیویشن ذمہ دار ہے مہنگائی کی سونامی کی، اور اس ڈیویلیویشن کا تعلق کسی بین الاقوامی مسئلے سے نہیں ہے۔ اس ڈیویلیویشن کا روپے کی گراوٹ کا 100% نہیں 500% تعلق حکومت کی نااہلی، نالائکی اور غلط فیصلوں کے ساتھ ہے۔ ہر وہ چیز جو پاکستان ڈالرز میں درآمد کرتا ہے اس کی قیمت کئی گنا بڑھ چکی ہے، اور جب آپ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کریں گے لا محالہ اس سے آپ کے ملک کے اندر بجلی اور گیس کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔ یہ ایک چین ہے، جب بجلی اور گیس میں اضافہ ہوگا تو ہر پروڈکشن کی چیز میں اضافہ ہو جائے گا، ہر ٹرانسپورٹ میں اضافہ ہو جائے گا، لہٰذا ایک مہنگائی کا سونامی ہے جو آتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ ہمارے ہمسایہ ملک میں بھارت میں کل انہوں نے پٹرول 5 روپے لیٹر اور ڈیزل 10 روپے لیٹر ڈیوٹیز کم کر کے سستا کیا ہے تاکہ اکانومی کو بوسٹ دیا جا سکے، عام آدمی کو ریلیف دیا جا سکے۔ ہمارے ملک میں ڈیوٹیوں کو بڑھا کے لوگوں کا خون چوسنے کے لیے مزید ان کے اوپر 8 روپے فی لیٹر اضافہ رات کے اندھیرے میں کر کے ایک مہنگائی کا نیا پہاڑ پھینک دیا گیا۔ آج اسی طرح وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ ہماری پہلی حکومت ہے جو لانگ ٹرم پلاننگ کر رہی ہے۔ میں وہ ان کا بیان سن کے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں ہنسوں یا روؤں۔ ہماری حکومت نے ویژن 2025 بنایا، پاکستان کی ترقی کا منصوبہ بنایا جس پر ہم کامیابی سے چل رہے تھے۔ دنیا کہہ رہی تھی کہ اگر پاکستان اس رفتار سے چلا تو 2030 تک یہ ٹاپ 20 اکانومیز میں آ جائے گا۔ آپ نے 2018 میں اس سفر کو پنکچر کیا، ملک کو ترقی سے پستی کی طرف کریش کیا، اس کی گروتھ کو، اس کی ترقی کے سفر کو کریش لینڈ کیا، اور ہم آپ کو 12ویں 5 سالہ منصوبے کا فریم ورک تیار کر کے دے گئے تھے تاکہ جو بھی اگلی حکومت آئے 2018 سے 2023 کا 5 سالہ منصوبہ وہ تھوڑی بہت رد و بدل کر کے فوراً شروع کر دے عمل درآمد۔ آج 3 سال ہو گئے ہیں، 12واں 5 سالہ منصوبہ آپ منظور نہیں کر سکے، اسے فائنل نہیں کر سکے۔ 5 سالہ منصوبہ تو دور کی بات ہے، آپ کے پاس تو 5 دن کا پلان نہیں ہے پاکستان کیسے چلانا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم نے لانگ ٹرم پلاننگ کی ہے، کیا کی ہے؟ پھر آج وزیر اعظم صاحب نے ایک اور جھوٹ بولا، مجھے افسوس ہے کہ وزیر اعظم کے لیے جھوٹ کا لفظ استعمال کیا جائے، تھوڑی بے ادبی ہے، لیکن اس ڈھٹائی کے ساتھ وہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اسے جھوٹ ہی کہنا پڑتا ہے، کوئی اور لفظ نہیں اس کے لیے مناسب ہوتا۔ کیا فرماتے ہیں کہ ہماری پہلی حکومت ہے کہ جو مستقبل کے لیے منصوبے بنا رہی ہے، ہم نے 3 ڈیم شروع کیے ہیں۔ جناب والا، آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت تھی جس نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ صوبوں کے ساتھ اتفاق رائے کے ساتھ پہلی واٹر پالیسی بنائی۔ شاید خاکہ